اس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کتنا بڑا فائدہ ہے ذکر کرنے کا، کتنا زبردست فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو جس انسان کو ہم یاد کرتے ہیں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرے۔ مثلا آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے اگر کال مس ہو جائے تو ریٹرن کرے۔ آپ کون سی مسڈ کال ریٹرن کرتے ہیں؟ ہر ایک کی کرتے ہیں؟ نہیں، جس کو آپ یاد کرتے ہیں، جس کو آپ فون کرنے والے تھے اور اس نے پہلے کر دیا اور اتفاق سے آپ مس کر گئے تو آپ فوراً سب کام چھوڑ کر ریٹرن کرتے ہیں۔ اوکے، جب آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کے میسج کا جواب دیا جائے۔ آپ ای میل کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ای میل کو اکنالج کیا جائے۔ عام روزمرہ زندگی میں یہ انسان کی ایک فطری سی خواہش ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ بھی اس کو چاہے، جس کو وہ یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرے، جس کو وہ مس کرتا ہے وہ بھی اس کو مس کرے۔ خواہ انسان زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن انسان کی یہ خواہش ہوتی۔ لیکن کیا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ملا آپ کو جو یہ سب کچھ کرے آپ کے لیے؟ کیوں نہیں کر پاتے؟ انسان چاہنے کے باوجود بعض اوقات نہیں کر پاتے۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے آپ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہو سکتے، جس کو یاد کرتے ہی وہ آپ کو یاد کرنے لگتا ہے، جس کو آپ یاد کریں وہ فوراً آپ کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اور اس سے سچی بات کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اکیلے ذکر کی بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی کہ جس میں انسان اس طرح یاد کرتا ہے جو مجلس میں نہیں کر سکتا، اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو۔ یعنی تمہاری مجلس تو انسانوں کی مجلس ہوتی جس میں نیک اور گناہگار سب شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کی مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے جو سب نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور انتہا درجے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ کسی انسان کو مس کریں، کسی انسان کی یاد ستائے تو کیا کریں؟ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یاد کرنا، ذکر کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک تسبیح اٹھائیں اور دھیان ادھر ادھر ہو اور تسبیح پڑھتے جائیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ چلیے، نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی زبان تو ہل رہی، لیکن یہ آدھا ذکر کا مقام کہاں ہے؟ دل ہے، دل میں یاد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد زبان پر آتی ہے، اور اس میں انسان اکیلے بھی کرتا ہے اور کسی سے بھی ذکر کرتا ہے۔ مثلا آپ کسی انسان کو دیکھتے اور کہتے ہیں، او میں آپ ہی کا ذکر خیر کر رہی تھی، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیسے ذکر ہوتا ہے؟ کیا یاد؟ اس کی کوئی تعریف بیان ہو رہی تھی یا اس کی کوئی خوبی بیان ہو رہی تھی؟ عموماً تبھی ہم کہتے ہیں، اور اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور وہ شخص سامنے، کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے؟ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت تو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے کہ آپ کا کوئی ذکر بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ڈر جائیں گے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کے بارے میں، بلکہ بات کرنے سے پہلے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ شخص آ تو نہیں رہا، کہیں سے سن تو نہیں رہا۔ ایسے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بندوں سے ڈرنے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب کسی انسان کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفات، اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اچھی اچھی خوبیوں کے ساتھ، اچھی صفات کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ میں کیوں آپ کو اسماء الحسنی لازم ہے، یہ فرض کے درجے میں کام ہے آپ کا۔ پورے قرآن سے آپ نے اللہ اسماء الحسنی کو ہائی لائٹ کر کے اور الگ الگ روز لکھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ ہو سکے تو خاص کلر کے ساتھ آپ سارے ناموں کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ جب اس پر تلاوت آپ کریں تو بغیر کسی محنت کوشش کے فوراً اس پر آپ کا دھیان آ جائے۔
تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا صرف چند کلمات کا پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کرنا. وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بہت قدردان ہے، وہ ایک کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، سب سے بڑا ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، وہ بار بار ہمارے گناہ بخشتا ہے، وہ رزق ہم کو دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے، وہ بہت شفقت کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ یاد کریں. تو ذکر کا طریقہ بھی آنا چاہیے، محض لفظ ذکر کافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، تو یہ الفاظ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یہ الفاظ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے کہ لفظ کیسے چکر لگاتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ اس میں فلیش میں آپ دیکھیں کہ لفظ کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں، موونگ تصویریں کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بھی عرش کے گرد طواف کرنے لگتے ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ تو اس لیے کثرت سے ذکر کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، اور خصوصاً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر ذکر کے ساتھ ساتھ شکر. شکر کس چیز کا علاج ہے؟ تکبر کا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو.